کعبۃ اللہ شریف کے جلوے اور گنبد خضرا شریف کے تصور ان مہینوں میں زیادہ آ جاتے ہیں اور لوگوں کے ذہن و دماغ میں زیادہ تر حرمین شریفین کی یادیں ہوتی ہیں. پوری کائنات سے آوازیں آتی ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اگر ہم سب آواز بلند ایک مرتبہ پڑھ لیں تو ایسا محسوس ہوگا کہ ہم کعبے کا طواف کر رہے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ آواز اتنی میٹھی ہے اور اس میں اتنی مٹھاس ہے اور اس میں اتنی جس ہے کہ یہ کانوں سے نکلتی نہیں. کعبۃ اللہ شریف کی رونق، کعبۃ اللہ شریف کا منظر ایک ہی بات ہے. کعبے کی رونق اللہ، کعبے کا منظر اللہ. سب کو بار بار حرمین شریفین کی با ادب حاضری نصیب فرمائے. یہ گھڑیاں قبولیت کی ہوتی ہیں اور ان میں ذوق و شوق سے دعا کرنا، آمین کرنا، یہ بندے کی تقدیر بدل دیتا ہے اور بندے کے نام اعمال میں ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ اس کی قسمت بدل جاتی ہے. اللہ سب کو بار بار جلوے نصیب فرمائے. کعبۃ اللہ شریف کی حقیقت، کعبہ کا نور، کعبہ کا جلوہ اللہ نصیب فرمائے. روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے جب زمین کو بنایا، ارادہ فرمایا، چونکہ پانی کو پہلے تخلیق فرمایا. پوری کائنات میں ہر جگہ پانی ہی پانی تھا آسمان کے نیچے، اور مالک نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ زمین کے اس حصے پر اپنا پر ماریں. جب پر مارا گیا تو ایک جھاگ نمودار ہوئی اور ایسا ایک نقطہ تھا جہاں کا. پھر اللہ کی رحمت و قدرت کہ کیا کہنا ہے کہ وہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، پھر پوری زمین کی شکل اختیار کر گئی. یہ زمین پانی پر ہے، اس میں 3 حصے پانی میں، 1 حصہ خشکی ہے، اور اسی نقطے کو بڑھایا گیا. وہ نقطہ جس جگہ پر لگایا گیا آج این اسی جگہ پر کعبۃ اللہ شریف یہ زمین کا مرکز ہے، کائنات کا مرکز ہے، اور اسی جگہ پر اللہ کے ذاتی جلوے اترتے ہیں. امام راضی نے لکھا ہے کہ عالم ملکوت میں بیت المعمور پر اللہ کے جلوے اترتے ہیں، اور ایسا سمجھیں کہ کسی چیز پر بارش پڑے تو ایک پر نالا ہوتا ہے، یہاں سے پانی گرتا ہے، اور بیت المعمور پر اللہ کے جلوے عالم ملکوت میں پڑتے ہیں، اور وہی جلوے عین بیت المعمور سے کعبۃ اللہ شریف پر نازل ہوتے ہیں. اسی لیے اب جتنا دیکھیں، جب دیکھیں، جس وقت دیکھیں، آپ کا دل نہیں بھرے گا. کچھ چیزیں اللہ نے ایسی بنائی ہیں کہ دل بھرتا نہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ بندہ بار بار دیکھے دل بھر جاتا ہے، جگ چڑھ جاتا ہے اور ایک بوریت سے پیدا ہو جاتی ہے. لیکن کچھ چیزیں اللہ نے ایسی بنائی، دیکھتے رہو، بار بار دیکھتے رہو، ہزار بار دیکھتے رہو. نئی چس، نیا لگن، ذوق، شوق، جلوے، رفیقیت، اور وہ
دل کے دریچے کھولنے والی ہوائیں وہ بندے کو نصیب ہوتی ہیں، اس میں سب سے پہلی چیز اللہ نے جو بنائی ہے وہ کتاب اللہ ہے، قرآن شریف ہے۔ اور آپ قرآن شریف کو جتنی مرتبہ دیکھیں آپ کو لطف آئے گا، اور ایک خاص کیفیت نازل ہوتی ہے دیکھنے میں۔ قرآن شریف کے پڑھنے کی تو کیا بات ہے نا، وہ الفاظ نور جو کلام اللہ کے ہیں وہ زبان پر جب اترتے ہیں اور بندے کے سینے میں جب جلوے نازل ہوتے ہیں اس کی تو کیا بات ہے نا، لیکن صرف دیکھا جائے تو ایک خاص قسم کی کیفیت اور خاص قسم کا نور اور دل میں سرور پیدا ہوتا ہے صرف دیکھنے سے، اور بندہ کبھی اکتا نہیں۔ آپ کا قرآن شریف کو دیکھیے تو آپ کے اندر جو کیفیت پیدا ہوگی وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ محبت کے دریچوں میں ایسی آپ کو ہوا ہوگی، آپ کے دلوں کی کیفیات ایسی بدلیں، آپ قرآن شریف کو دیکھا کرو۔ اسی لیے دیکھ کے پڑھنے کا اجر ڈبل ہے، زبانی پڑھنے پر بھی اللہ راضی ہوتا ہے، لیکن دیکھ کے پڑھنے پہ اس کو دوہرا اجر دے دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ آج تو سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ کائنات میں واحد ایسی کتاب ہے کہ جب اس پر نظر پڑے تو اس سے ایسا نور اور شعائیں نکلتی ہیں جو شعائیں بندے کی نظر کو تیز کرتی ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ جس کی نظر کمزور ہو اور جو چاہے کہ میری نظر برقرار رہے وہ قرآن شریف کو دیکھ کے پڑھا کرے، قرآن شریف کو دیکھا کرے۔ قرآن شریف پر آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 10 منٹ توفیق الہی جتنی ہو بندہ دیکھے تو اس کی نظر تیز ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن شریف کو جب بندہ دیکھے تو اس کے اندر ایک کیفیت ہے، دل نہیں چڑھتا اور دل پھیکا نہیں پڑتا۔ دوسری اللہ نے ایک چیز ایسی بنائی ہے، اللہ اکبر، پانی جتنا پیو، جب پیو، روز پیو، بروز پیو، آپ کا دل نہیں چڑھے گا۔ ہاں آپ کھانا روز کھاتے ہیں، کھا کر ماشاءاللہ بندہ بڑھتا ہے، بندہ بڑا ہوتا ہے، لیکن آپ کا کبھی پانی سے دل نہیں چڑھا ہو۔ یہ بھی ایک خاص قسم کی اس کے اندر پیچھے حقیقت ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اگر اس واقعے پہ بات کروں گا تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ مجھے خوبصورت منزل کی طرف آپ کو لے جانے ہیں اور اس جگہ پہ لے جانا ہے کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ ہم عین کعبۃ اللہ شریف کے دروازے پر حاضر ہیں۔ تو پانی سے دل نہیں چڑھتا، آپ روز پیتے ہیں اور آپ کو طبیعت میں وہ مزید سرور اور نور پیدا ہوتا ہے۔ تیسری چیز گنبد خضرا شریف، سرکار کا روضہ پاک، جتنا دیکھو، جب دیکھو، بار بار دیکھو، ہزار بار دیکھو، دل کرتا ہے دیکھتے ہی رہو۔ اور وہ جو منظر ہوتا ہے نا سرکار کے روزے کا، اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ یہ صرف بیان والی بات نہیں، یہ دیکھنے والی بات ہے، اور وہ پھر ہر دیکھنے والے کو بھی وہ جلوے نہیں ملتے۔ دیدہ کوہر کو آئے نظر اور کیا دیکھے، آنکھ والا میرے محبوب کے جلوے دیکھے۔ حدیث شریف سے جو آواز آئی ہے ایسے ہی نہیں آئی، کہا کہ جو اندھا ہے اسے تو نظر نہیں آتا، لیکن جسے اللہ نے آنکھ دی ہے، اور آنکھ سے مراد اللہ حضرت کہتے ہیں ذوق، شوق، محبت، ایمان کی لذت جسے ہے نا، وہ گنبد خضرا کو دیکھے گا تو دل کرے گا میں دیکھتا ہے۔ اور یہ جلوے، اور یہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ گنبد خضرا شریف جس کی نظر کمزور ہو وہ گنبد خضرا کی تصویر بار بار دیکھے، بار بار دیکھے، بار بار دیکھے، اللہ کے فضل سے اس کی نظر تیز ہو جائے۔ میں نے تو کتنے مریضوں کا علاج اس سے کیا ہے، بالکل سچی بات عرض کر رہا ہوں۔ بڑے ایسے مریض بھی آتے ہیں کہ جن کی نظر بند ہو جاتی ہے، یا ایسے مریض آتے ہیں کہ جن کی نظر کے مسائل ہوتے ہیں، تو میں اپنی ایک محبت اور ذوق اور شوق کے صرف، اور یہ وجدان ہی نہیں، کفیات ہی نہیں، حقیقت ہے کہ میں تو ان کا علاج کرتا، میں کہتا ہوں کہ دن میں بار بار گنبد خضرا شریف کو دیکھو، درود پڑھو، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی نظر برقرار ہو۔ اللہ اکبر۔ چوتھی چیز جو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے جس سے دل چڑھتا نہیں اور دل اکتاتا نہیں، وہ عین کعبۃ اللہ شریف کے جلوے۔ آپ دیکھیے کہ جب بندہ طواف زیارہ یا طواف الوداع کرتا ہے نا، تو اب حالت تھکا ہوتا ہے، اس کی طرح انسانی فطرت ہے نا، بندہ تھک بھی جاتا ہے، لیکن اس کی آنکھ تھکے گی نہیں کہ میں کعبے کو دیکھ کے تھک گیا ہوں، اس کی جسم کی کیفیت تو تھک جائے گی، اور جسم کے اندر اس کی ہو سکتا ہے طاقت نہ ہو، کوئی مرض ہو اور جس کی وجہ سے وہ لاغر ہو، لیکن اس کا دل چاہے گا کعبہ نظروں کے سامنے ہے۔ بلکہ کئی بار ایسا موقع آیا ہے کہ جب ہم الوداع ہوتے ہیں تو پھر کعبۃ اللہ شریف پر جب تک نظر پڑتی رہتی ہے، پھر بار بار پیچھے دیکھتے ہیں، بار بار پیچھے دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، اور دل ہوتا ہے کہ اللہ یہ جلوے آنکھوں میں ہی رکھے، اللہ یہ جلوے دلوں میں ہی رکھے۔ تو کعبۃ اللہ شریف کو اللہ نے ایسے جلووں میں رکھا ہے کہ دل کرتا ہے کہ بار بار دیکھا جائے اور اس کی زیارت کی جائے۔ یہ اللہ کے جلوے اترتے ہیں ان جگہوں پر۔ اور بیت المعمور شریف عین کعبۃ اللہ شریف جہاں جو چھت ہے کعبۃ اللہ شریف، اس کے اوپر آسمانوں پر، ساتویں آسمان پر بیت المعمور ہے جو فرشتوں کا کعبہ ہے عالم ملکوت میں، اور وہاں پر حضرت جبریل امین خطبہ دیتے ہیں، منبر بجتا ہے، اور پھر حضرت فرشتے اللہ کے وہاں پر طواف کرتے ہیں۔ اور اس پر یہ بندے کی جو کفیات ہیں اس اعتبار سے یہ جو کعبۃ اللہ شریف ہے، اللہ اکبر، یہاں پر یہ چھٹا ہے، اس کے نیچے 5 ہر زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جل کریم نے رکھے ہیں، اور کتنے ہزار عالم ہیں۔ یہ ہمیں عالم نظر آتا ہے، زمین کے نیچے کتنے عالم آباد ہیں، کتنی مخلوقات آباد ہیں، اور اسی کے عین نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی تہوں میں کعبۃ اللہ شریف کے جلوے رکھے، ہر مخلوق کے لیے رکھی، ہر جہان کے لیے رکھی، اور اوپر آخری جو کعبۃ اللہ شریف ہے وہ بیت المعمور ہے، اور اس سے اللہ کے جلوے کعبۃ اللہ شریف پر نازل ہوتے ہیں۔ اور نازل ہونے سے مراد یہ ہے کہ جیسے پانی پڑے چھت پر تو جو پر نالا ہوتا ہے، آج بھی کعبۃ اللہ شریف پر جو پر نالا لگا ہے، آپ کے ذہن شریف میں اس کا نام ہوگا، اسے کہتے ہیں میزاب رحمت۔ اللہ اکبر۔ اور میں اس طرف تو جاؤں گا تو بات لمبی ہوگی، لیکن میں اشارہ کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آج جو کعبۃ اللہ شریف کا جو پرنالہ ہے میزاب رحمت، جسے پنجابی میں رحمت کا پاڑچھا کہتے ہیں، وہ جو پرنالہ رحمت ہے نا، وہ جس طرف ہے، جس طرف اس کا منہ ہے، بالکل سیدھا ادھر مدینہ شریف ہے، مدینہ المنورہ، بالکل اسی سائڈ پر۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ جل کریم فرماتا ہے کہ میزاب رحمت یہ بتا رہا ہے کہ رحمت للعالمین کا گھر ہے، اگر تمہیں میری رحمت چاہیے تو تم رجوع کرو مدینہ شریف۔ جیسے آپ دیکھیں کہ آپ کسی شہر میں جاتے ہیں، کسی جگہ کو ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں، تو ایک بورڈ لگا ہوتا ہے، فلاں حکیم صاحب کا بورڈ ہے، فلاں شخصیت کا بورڈ ہے، تو گلی کے کونے پہ لگایا جاتا ہے۔ تو بورڈ جہاں لگا ہوتا ہے وہ گھر نہیں ہوتا، اس پر ایک تیر کا نشان لگا ہوتا ہے کہ یہ فلاں شخصیت کا گھر ادھر ہے، فلاں مسجد ادھر ہے، فلاں جو جگہ ہے وہ ادھر ہے، حالانکہ وہ نشان نہیں ہوتی ہے۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ کعبۃ اللہ شریف جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر تیر کا نشان میزاب رحمت کی صورت میں لگایا ہے کہ اصل میں تمہیں جب رحمت چاہیے، رحمت کا دریا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے چاہیے، تو اشارہ ادھر مدینہ شریف، وہاں سے تمہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا کہ جب کعبۃ اللہ شریف کے جلوے دیکھ کر جب مدینہ الرسول میں حاضری دی اور سرکار کا روزہ دیکھا تو آپ کی آنکھیں چھلک پڑی، دل وجد میں آ گیا، کیفیت ایسی ہوئی کہ نہ رہ سکے، فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ کیا ایسی کیفیت اور ایسا نور، ایسے جلوے، اللہ اکبر، یہ تو اسی کو پتا ہے۔ اور پھر وقت کا امام ہو، عاشق رسول ہو، صاحب حضوری ہو، اللہ اکبر،
सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के सीने अक़दस से डायरेक्ट फैज़ जिनके सीने में बढ़ रहा हो, सरकार की इज्जत और नमूस पर सबसे ज्यादा पहला जिस शख्सियत ने दिया हो, वो जब देखे तो उसकी तो क्या बात है। तो देखा तो एक कफियत बयान कर दी और एक रिजल्ट निकाल दिया। हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। वजदान नहीं है, पीछे हदीस खड़ी है, पीछे पूरे हकायत है। काबातुल्लाह शरीफ की जो सरकार ने फरमाया काबा या काबा तू, काबा को फरमाया तेरी बड़ी इज्जत है, बड़ी अजमत है, बड़ा मकाम है, लेकिन मेरा मानने वाला मोमिन बंदा फरमाया तुझसे 1000 बार तो जिनका मानने वाला इतनी अजमत रखता है, खुद सरकार का अपना घर है। सुभान अल्लाह। सरकार जिस जगह जलवा फराज है, अल्लाहु अकबर। तो ये आपने कोई ऐसी बात नहीं कही कि जो शरीयत से मुतसादम हो, बल्कि हमने बड़े सगीर के अंदर इमाम अहले सुन्नत को देखा है कि उनकी नात शरीफ में जो शायरी है वो है कुरान और हदीस के मुताबिक। अल्लाह तबारक व तआला के कलाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम के ऐन मुताबिक और पूरी शरीयत की का पहरा जिस कलाम में है वो इमाम अहमद रज़ा का कलाम है, वो इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह तआला का कलाम है। अल्लाहु अकबर। तो आपने जो फरमाया कि काबे का काबा देखो, तो ये हुजूर की जुबान से भी निकला था। किस वक्त? फतह मक्का के मौका पर जब एक वक्त आया कि हुजूर ने फरमाया बिलाल अब आज़ान तो पढ़ो ना। कितना खुशी का मौका, कैसे जलवे, कैसा नूर, कैसी कफियत थी। फतह मक्का के मौका पर फरमाया बिलाल आज काबे की छत पे अजान पढ़ो। अब चढ़ गए बिलाल काबे की छत पर। मैं कुर्बान जाऊं हुजूर की वफा पर और हुजूर की खिदमत पर और सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की इताअत पर और हुजूर के हो जाने में कितनी अजमत है। कुर्बान जाऊं कि अब सरदारान कुरैश जितने हैं वो नीचे हैं और आज एक काले रंग वाला गुलाम जिसने नबी अलैहिस्सलाम के इश्क का ताज पहना है, उस इश्क ने आज सरदाराने कुरैश से कितना ऊंचा किया है कि काबे की छत पर हजरत बिलाल हबशी के कदम नजर आ रहे थे। तो यह सबक यह हासिल होता है कि दीन इस्लाम ऐसा मजहब है कि अगर तुम वफा करोगे, अगर तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ग्रामी से वफा करोगे तो फिर तुम्हें खुदा अपने घर के छत के जलवे नसीब करेगा और खुदा का घर नीचे होगा और तुम्हारे कदम ऊपर होंगे। लेकिन शर्त है कि सरकार से वफा करो, हुजूर की इज्जत पे पहरा दो। अल्लाहु अकबर। अब काबतुल्लाह शरीफ पे हजरत बिलाल हबशी खड़े हैं और क्या वो मंजर होगा, कह रहे होंगे ना जब तक बिके न थे कोई पूछता ना था, हुजूर आपने खरीद कर तो अनमोल कर सारे नीचे हैं और बिलाल हबशी ऊपर। जब अजान की का हुक्म आया कि अजान पढ़ो तो झुक कर अर्ज करने लगे हुजूर मुझे मसला मालूम नहीं कि आपका बिलाल तो जब भी अजान पढ़ता था इस घर की तरफ मुंह करता था, बदर में, ओहद में, खंदक में, मदीने में, जिस जगह पे किया तो इस काबे की तरफ मुंह किया। आज मुझे मसला मालूम नहीं कि आपकी करम नवाजियों से आज तो मैं काबे की छत पे खड़ा हूँ, आज मुंह किधर करूँ? तो सरकार ने बिला तवक्कुफ इरशाद फरमाया बिलाल परेशान क्यों होते हो, जब भी तुमने अजान पढ़ी काबे की तरफ मुंह किया, आज काबे की छत पे खड़े हो, आज मुझ मोहम्मद की तरफ मुंह करो, मैं काबे का भी काबा। फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, वो ना ये साकी तो महबी ना हो, खुम भी ना हो,
बस में तौहीद भी दुनिया भी ना हो, तुम भी ना हो। खैर इखलाक का इस्तादा तो इसी नाम से है, लफ्ज़ हस्ती तबश हमादा तो इसी नाम से है। रेडी शरीफ से आवाज आई, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हूं तो कुछ न हो, जान है वो जहान की जान है तो जहान है। और आवाज आई जिसे फरिश्तों ने भी पसंद किया, ज़मीन और ज़मान तुम्हारे लिए, मकीन और मकाम तुम्हारे लिए, चुनीन और चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान। हम आए यहाँ थे भी वहाँ, रिश्ते खिदम रसूल चशम, तमाम उमम गुलाम करम, वजूद आदम हुदूस कदम, जहां में आया तुम्हारे लिए। रसालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, अमारत कुल, हुकूमत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए। अगर मरकजी मस्जिद या रसूलुल्लाह में बैठकर ऐसी सदा आए, हम तो इसमें तो शक भी कोई नहीं है। हमारा तो नजरिया खूबसूरत, हमारा तो अकीदा खूबसूरत, हमारी तो सोच खूबसूरत, हमारे मन में तो हुजूर की मोहब्बत के जलवे हैं। उन जलवों को निकालिए और अर्ज कीजिए, या रसूलल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। अल्लाहु अकबर जल्ला। उन्हें जाना उन्हें मानना, न रखा गैर से काम। नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज है, अमाल है, बुनियाद मोहब्बत मुस्तफ़ा है, बुनियाद इश्क़ मुस्तफ़ा है। सजदे कर कर बुढ़े हो गए मुल्ला पंडित सारे, किसी दरवेश ने क्या खूबसूरत का सजदों पे मान ना करें, न तवाफ पे मान करें, न इबादत पे मान करें। अगर तेरे अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा के जलवे नहीं, अदब मुस्तफ़ा नहीं, मोहब्बत मुस्तफ़ा नहीं, उस साथ का अदब नहीं, तो फिर सजदे फीके हैं, फिर तुम्हारी इबादत में लज्जत नहीं है, और ना तेरी इबादत इबादत है। तेरे नमाज तो टकरे हैं, रोजे तो फाके हैं, ज़कात तो टैक्स है, हज के तवाफ तो फेरे हैं, दाढ़ी का बाल बाल बबाल है, और अगर नबी पाक का इश्क है तो फिर हर लम्हा कमाल है, कमाल है। सजदे कर कर बुढ़े हो गए मुल्ला पंडित सारे, रब दा फौज खुरा न लब्बा, सजदे कर कर हारे। रब दे तेरे अंदर वसदा विच कुरान इशारे, बुल्ले शार अब ओनू मिलदा जेड़ा हुजूर तू तन मन मारा। वो जो न थे न कुछ न था, हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा थे, आबा तो देख चुके अब। अल्लाह अकबर। मीज़ाब रहमत बता रहा है, आओ आओ तुम्हें कुछ चाहिए तो उधर है, उधर है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला कलामुल करीम के जलवे और अल्लाह तबारक व तआला की वो करम नवाजियाँ काबतुल्लाह शरीफ पर उतरते हैं। और काबतुल्लाह शरीफ ये जो आज मौजूद है, ये इसकी छठी तामीर है। पहली तामीर भी आदम अलैहिस्सलाम की, दूसरी तामीर भी, और तीसरी तामीर उस हस्ती का नाम जिनका नाम दिए बगैर हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती। कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम। अल्लाह हज़रत सय्यिदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सय्यिदना इस्माईल अलैहिस्सलाम आपकी ज़ात गिरामी ने तीसरी तामीर फरमाई। और वो एक इलादा मौजू है, वो भी एक जलवे हैं कि कैसी कैफियत में बनाया, किस तरह बनाया, और जब बना रहे थे तो कैसे बना रहे हैं। आज जो मकाम इब्राहीम है ये जन्नत से पत्थर आया था। जब तामीर की जाए ना तो बिल्डिंग बनाई जाए, घो की जरूरत पड़ती है, घंटे लगाए जाते हैं, हम घो बनाते हैं तो ऊपर चढ़कर हम तामीर करते हैं, या अल्लाह घो की जरूरत है। जिब्रील को हुक्म हुआ, फरमाया जन्नत से पत्थर ले जाओ, आज मेरे इब्राहीम के कदमों के नीचे रखो। तो अल्लाह ये बढ़ेगा, कम होगा। फरमाया प्यारे इब्राहीम के कदमों की बरकत ये होगी कि जितना वो चाहेंगे उतना बड़ा होगा, जितना चाहेंगे छोटा होगा। आपको जितनी ऊंचाई की जरूरत होती, पत्थर पे खड़ा होते पत्थर एक्सटेंड हो जाए, एक्सटेंड हो बढ़ता ऊपर। जब नीचे आना होता, आप नीचे आते तो छलांग नहीं लगाते थे। आप देखिए काबा कितना ऊंचा है, तो आप छलांग लगाते होंगे। इमाम राजी ने कहा छलांग नहीं लगाते, इरादा करके मैं नीचे जाना, पत्थर नीचे आ अल्लाह। जन्नती हजर की ये शान है तो जन्नती बशर की क्या शान। अल्लाह। तो
تو وہ آج اس جگہ پر آج بھی آپ کے قدمین شریفین موجود ہیں. اور اس دفعہ اتفاق یہ تھا کہ انہوں نے بالکل اس کو نا اس کی صفائی کی ہوئی تھی. اور ہم نے جب دیکھا وہ خاص طبیعت اس وقت ہوئی اللہ اکبر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقدموں کے نشانات نظر آئے. نظر کیا آئے کہ جلوے نظر آئے آپ کے قدموں کے. اور وہ مقام ابراہیم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی آپ طواف کر رہے ہیں, ساتھ حضرت عمر بھی ہیں. واہ کیا بات ہے جناب عمر کی. تو طواف کر رہے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسی طبیعت میں سرکار فرماتے ہیں عمر لگتا ہے تو کچھ کہنا چاہتے ہیں. کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی میں کہنا چاہتا ہوں. وہ خود جانے خبر ہیں اور خبر ہے ان سے وابستہ. وہ بے خبر انہیں بھی بے خبر مانا تو کیا مانا. دلوں کے بھید جاننے والی ذات اللہ اکبر وہ خدا اور اس کی عطا سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. فرمایا عمر کچھ کہنا چاہتے ہو؟ ضرور کہنا چاہتا ہوں. میری ایک خواہش ہے جد الانبیاء حضرت آدم علیہ السلام کہ یہاں قدم لگے ہیں, یہ مقام ابراہیم ہے. تو میرا دل کرتا ہے کہ اگر ایسا ہو کہ ہم طواف کے بعد یہاں 2 نفل پڑھا کریں اور وہ 2 نفل ضروری قرار دیے جائیں, 2 نفل ہو جائیں. ابھی سرکار نے ہاں یا نہ نہیں فرمائی. رب نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا جا آج میرے عمر کی خواہش ہے تو شریعت کا حکم نازل کر دے کہ جب تک حاجی حج کرے طواف کرے اور طواف کر کے یہ 2 نفل نہیں پڑے گا ہم اس کا طواف ہی قبول نہیں کریں گے. اللہ اکبر جل شانہ. تو یہ اس وقت پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام کی. اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان ہے کہ ان کی خواہش پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 2 نوافل اللہ نے مقرر فرمائے. اور جن کے دل میں کڑ ہوتی ہے یا جن کے دل میں بغض ہوتا ہے مقابلے کا طواف کر کے پھر انہیں خیال نہیں آتا کہ یہ جو 2 نفل ہیں یہ کس کی خواہش پر ہے. اس کی خواہش پر یہ 2 نفل پڑھ رہے ہیں. اس وقت بھی دھیان آتا ہے واہ سیدنا عمر آپ کی کیا بات. اللہ اکبر. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی یہ 3ری مرتبہ تعمیر ہوئی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی. 4تھی مرتبہ تعمیر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نور میں ہوئی اور اس میں سرداران قریش نے تعمیر کی. سرکار رضوان صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری بھی ساتھ تھی. اور آپ کو پتہ ہے اپنے دینیات کی اور اسلامیات کی کتابوں میں پڑھا ہوا ہے. پہلے تو دینیات اور اسلامیات میں وہ لوگ اچھے تھے دکھنے والے نصاب بنانے والے. اللہ اکبر. دعا کریں کہ وہ نصاب وہ جلوے وہی رہیں. آج سوچ بدل رہی ہے. آج کیسا سسٹم بدل رہا ہے. آج بالخصوص جو ہے آج کے شور کی وجہ سے چپے ورنہ ان کا دل کرتا ہے کہ ہم نے ہر چیز نکال دیں, ہر چیز نکل جائے. ختم نبوت کا یہاں لفظ ہے اس پر بھی انہوں نے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ نکل جائے. ختم رسالت کا لفظ سرکار کی عزت و عظمت کا اور بالخصوص جو دنیا اسلام کے وہ عظیم لوگ ہیں جو مجاہدین ہیں اور جو ہستیاں ہیں ان کی سیرت و صورت جو جلوے تھے کتابوں کے اندر ان کا دل کرتا ہے نکالیں اور ان کی جگہ ان کا دل کرتا ہے کہ ایسے اکٹروں کے کردار پیش کریں, ایسے کردار پیش کریں, ایسے پیش کریں. اللہ اس قوم کو ہدایت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ بالخصوص وطن پاکستان کو جو صرف بنا ہی نظام مصطفیٰ کے لیے تھا, سرکار کی شریعت کے نفاذ کے لیے بنا تھا, اللہ نصیب کرے کہ ایسے ذہن آئے کہ وہ اسلامیات کے اندر وہ تاریخ ہو, وہ سارا سلسلہ ہو. بچوں کو پڑھتے وقت پتہ چلے ہم غریب نہیں ہیں, ہم یتیم نہیں ہیں, ہماری پشت پر خالد بن ولید کھڑے, صلاح الدین ایوبی کھڑے, حضرت فاروق اعظم جیسا نڈر وہ خلیفہ کھڑا ہے, سیدنا ابوبکر صدیق جیسا مرد مجاہد, مولا علی شیر خدا پہ کرم اللہ ولی کریم جیسا پیکر شجاعت اور سیدنا عثمان غنی جیسا پیکر حیا وہ ہے. اور جب پڑھایا جائے گا لکھا جائے گا تو تب ہی پڑھایا جائے گا. تو اس وہ دینیات کی کتابوں میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب وہ مسئلہ نزاع کا آیا کہ اب حجر اسود کون رکھے گا, لڑائی شروع ہو گئی. ایک سردار کہتے ایک قبیلہ کہتا میں رکھوں گا,
دوسرا قبیلہ کہتا میں رکھوں گا. تیسرا لڑائی شروع ہو گئی. جو لڑائیوں کو مٹانے آئے تھے وہ تشریف لے آئے. سرکار نے فرمایا بھائی اگر تم میری بات مانو تو میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں. حاجی ضرور مانیں. کیا لڑائی ختم ہو سکتی ہے؟ میں لڑائی ختم کرانے کے لیے آیا ہوں دنیا میں. فرمایا ایک چادر رکھی جائے, اس کے سارے کونے سارے سردار کپڑے اور بیچ میں حجر اسود رکھا جائے اور سارے مل کر نصب کریں. سب کو یہ بڑی سب کو رائے بڑی پسند آئی. بڑا ٹھیک ہے. لیکن اب یہ تھا کہ اٹھا کے کون رکھے؟ سب کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ اس کو ہاتھ آپ ہی لگائیں اور آپ ہی اٹھا کے. اور پھر سرکار نے نصب فرمایا. یہ چوتھی مرتبہ تعمیر تھی. پانچویں مرتبہ کی تعمیر وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی. چھٹی مرتبہ کی تعمیر حجاج بن یوسف نے کی. اور یہ آج جو موجود ہے یہ حجاج بن یوسف کی تعمیر ہے. اور یہ پہلے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے جب تعمیر کی تو حتیم کو بیچ میں ہی رکھ دیا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر میں حصہ لیا تو میں نے پوچھا کہ حضور یہ آپ نے جو حتیم ہے اس کی جگہ خالی ہے, اس میں کیا حکمت ہے؟ پہلے تو یہ جو جگہ تھی یہ پر تھی اور پوری بلڈنگ تھی, لیکن یہ خالی کیوں ہے؟ فرمایا یہ میری خواہش ہے. اب دیکھیے سرکار کا غریبوں سے پیار کتنا ہے, سرکار کا اپنی امت سے پیار کتنا ہے. حضور نے فرمایا عائشہ میں دیکھتا ہوں کہ قیامت تک بڑے بڑے لوگ جو ہیں امیر ہیں وزیر ہیں وہ تو کعبے میں آ کے نماز پڑھیں گے نفل پڑھیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے کعبے کے اندر پڑھا ہے, لیکن میری غریب امت جو ہے وہ کیسے اندر جائے گی؟ فرمایا یہ جو حصہ کعبہ کا ہے حتیم ہے اور میں نے اپنی امت کے غریبوں کے لیے چھوڑا ہے کہ جو اس میں نفل پڑھے گا وہ کعبۃ اللہ شریف نہیں پڑھے گا. آج جو حتیم ہے جو دیوار ہے اس کے اندر جب ہم نفل پڑھتے ہیں تو ایسا ہی ہے جب ہم یہ کعبۃ اللہ شریف میں نفل پڑھے جاتے ہیں. تو مقتدر سامعین حضرات دل تو چاہتا ہے کہ کعبۃ اللہ شریف کی باتیں ہوتی رہیں, یہ جلوے امڑتے رہیں, ہماری آنکھوں میں آتے رہیں, ہمارے دلوں میں آتے رہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ نشستیں آگے برقرار رہیں گی اور ہم انشاءاللہ عرض کرتے رہیں گے. لیکن ایک بہت بڑا اعتراض ان کا چند لفظوں میں جواب دینا چاہتا ہوں. اور آج ایک ایسا طبقہ زمین پر ابھر چکا ہے کہ جو عین ہٹ کر رہا ہے اسلام کی بنیادوں پر اور اسلام کے جو ارکان ہیں ان پر ہٹ کر رہا ہے اور بہانہ بنا رہا ہے خدمت انسانیت کا, بہانہ بنا رہا ہے انسانیت کی وہ ہمدردی کا کہ جی ہم انسانیت کے بڑے ہمدرد ہیں, ہم انسانیت کے بڑے دکھوں کا مداوع کرنے والے ہیں. اللہ اکبر. یاد رکھیں یہ سارے ڈرامے ہیں. حقیقت میں انسانیت کے دکھوں کا مداوع جس دین نے کیا ہے وہ میرا اور آپ کا مذہب اسلام ہے, دین اسلام. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نظام رحمت دیا جس میں انسانیت کے دکھوں کا مداوع ہے اور انسانیت کی ہر مشکل کا حل اللہ نے دین اسلام میں رکھا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک اسلام ہی دین ہے جو مقبول ترین دین ہے. اور آج کچھ لوگ نام انسانیت کا لیتے ہیں اور ہٹ کرتے ہیں کعبۃ اللہ حج بیت اللہ پر, ہٹ کرتے ہیں اسلام کے ارکان پر. وہ کیا کہتے ہیں؟ بہانہ بناتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو حج پر تمہارا اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے, 5-6 لاکھ روپیہ تم خرچ کرتے ہو, تو یہی پیسہ اگر کسی غریب کو دے دو, یہی پیسہ کسی مسکین کو دے دو, یہی پیسہ خدمت انسانیت پر لگا دو. بلکہ بہت سارے ایسے لوگ بہروپیے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسجد میں سیمنٹ کی گولی دینے سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ محلے میں غریب کے گھر میں آٹے کی گولی ہے یا نہیں. ان ناموں سے وہ اسلام کی بنیادوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. یاد رکھیں میں 2 لفظوں میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. پہلی تو بات ہے جو میں نے عرض کی کہ اسلام کے اندر ہر چیز کا حل ہے, اسلام ہی ہر چیز کے ہر دکھ کا مداوع ہے. تو اس اعتبار سے یہ حملہ ہے, دین پر حملہ ہے کہ حج کے اعتبار سے وسوسے ڈالنا. بھئی وہ چیزیں کہ جو قطعی ہیں ان پر کوئی کمپرومائز نہیں, ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے, ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے, اس پر کوئی کمپرومائز نہیں.
وہ اللہ کا حکم ہے، ہم نے کرنا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر انسانیت کا کہ دکھ کا مداوع کون کرنے والا ہے؟ کون ہے؟ اللہ اپنی مخلوق سے اتنا پیار ہے؟ کون کرتا ہے پیار؟ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو انسانیت کی رہبری کے لیے تشریف لائے، تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کون ہے جو کر سکتا ہے؟ تو سرکار نے اپنے دور میں کبھی یہ نہیں فرمایا کہ یار ابھی تو حج اس سال رہنے دیتے ہیں، حج پر اتنا خرچہ ہوتا ہے، جہاد کی ضرورت ہے، گھوڑوں کی ضرورت ہے، تلواروں کی ضرورت ہے، تو لہٰذا تم ایسا کرو کہ حج کو رہنے دو، تو اس جگہ جہاد کو لے لیتے۔ کبھی سرکار نے نہیں فرمایا۔ قربانی کے موقع پر سرکار نے یہ فرمایا ہو کہ یار اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، اور اتنا پیسہ خرچ کرنے کی بجائے یہ تلواریں لے لیتے ہیں، گھوڑے لے لیتے ہیں۔ ابھی تو اسلام پر ایسا وقت ہے جو مشکل وقت ہے، تو جہاد کے لیے اوزار اور ہتھیاروں کی ضرورت ہے۔ کبھی سرکار نے فرمایا ہو؟ نہیں بھائی، جو ضروریات دین ہے، جو دین کی بنیادیں ہیں، ان پر کوئی کمپرومائز نہیں کہ جو مباح چیزیں ہیں ان پر اگر آپ پیسہ خرچ کرتے ہو تو اس پر سوچو کہ اس کی جگہ کسی اچھی جگہ پہ خرچ ہو جائے۔ کوئی مستحب چیز ہے، فرض نہیں ہے، وہ اس کی بجائے اس پر خرچ ہو جائے، تو یہ دین اسلام ترجیح کرتا ہے، تربیت دیتا ہے۔ لیکن جو فرائض ہیں وہ فرائض ہیں، ان پر کوئی کمپرومائز نہیں، اور ان ایسی چیزیں یہ اسلام کی دشمنی کے مترادف ہیں۔ ایسے ہم سب کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ اور میں آخر پر اتنی بات کی گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں صرف ڈرامہ کرتے ہیں، اور ڈرامے کی حد تک ہے، اور یہی لوگ جو آج حج پر اعتراض کر رہے ہیں، قربانی پہ اعتراض کر رہے ہیں، یا دین اسلام کے ارکان پر اعتراض کر رہے ہیں کہ خدمت انسانیت کا جو راگ الاپتے ہیں، انہوں نے کبھی یہ غور کیا ہے کہ تم حج پر انگلی اٹھانے سے پہلے تمہیں غریب کی یاد آئی ہے؟ تو اپنی 20 لاکھ کی گاڑی خریدنے سے پہلے تمہیں غریب یاد آتا؟ پھر 40,000 کا موبائل تو ہمارے ہاتھوں میں ہے، 15,000 کا برینڈ کا کپڑا تیرے بدن پر ہے، یہ خریدنے سے پہلے کاش تو سوچ لیتا محلے کے غریب کے متعلق، محلے کی جو غربت والے لوگ ہیں ان کے متعلق سوچ لیتا؟ کبھی یہ سوچا؟ اپنی بیٹی اور بیٹے کی شادی پر لاکھوں اڑانے سے پہلے یہ سوچ لیتا کہ شادی تو سادگی سے بھی ہو سکتی ہے، یہ عام اتنا خرچ کرنے کی بجائے خدمت انسانیت پر لگا دیں، یہ لاکھوں روپیہ کسی غریب کو دے دیں، کسی مسکین کو دے دیں، یہ جب انہیں یاد آتا، یہ صرف ڈرامہ ہے، یہ اسلام پر حملہ کرتے ہیں، اور انہی سے لوگ فائدہ اٹھا کر پھر اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو مقتدر سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وجہ الکریم ہمیں ہمیشہ کے لیے چکنا فرما دے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نظام رحمت، جو دین رحمت ہے، اس کے ہر لمحے میں، ہر جہت میں، ہر زاویے میں اللہ کی ہزاروں نہیں لاکھوں میں لاتعداد حکمتیں پوشیدہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل وجہ الکریم اسلام کی حفاظت فرمائے، دشمنان دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دین کا جھنڈا یہ نیچا نہیں ہوگا، سازشیں ہوتی رہیں گی، یہ بلند ترین ہوتا رہے گا، بلند ہوتا رہے گا، بلند ہوتا رہے گا، بلند ہوتا رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ جو دین کی حفاظت کے لیے لوگ کام کریں گے، اللہ انہیں بھی بلندی عطا فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی دنیا و آخرت کی بہت ساری نعمتیں عطا فرمائے گا۔ تو یہ ایک اعتراض تھا جس کا جواب میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور یہ میں نے صرف اشارہ کیا ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل میں بہت سارے حوالوں کے ساتھ انشاءاللہ پھر رکھوں گا۔ اللہ ہمیں دین اسلام کی صحیح معنوں میں تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔